السلام علیکم جی وعلیکم السلام، فرمائیے. آپ سب لوگ کو بہت بہت عید مبارک. آپ کو بھی. میں اور ایک تو آپ لوگوں کو کی وجہ سے ہم لوگ بہت خوبصورت پروگرام دیکھ لیتے ہیں، اللہ کا شکر ہے. اور اب جو ہے بس یہ ہے کہ جب آپ لوگ کی اچھی باتیں سنتے تو بہت اچھا لگتا ہے، پھر جب دنیا کے کاموں میں آتے ہیں تو پھر وہی دنیاوی فکر اور اس میں تو اس سے کیسے بچا جائے. جی بہت بہترین سوال ہے. جی بہت شکریہ. بہت زبردست سوال ہے. یہ سوال تو صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا. چنانچہ جو ہے وہ حضرت حنظلہ صحابی ہیں اور مشہور حدیث ہے کہ وہ پریشان ہو کر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑے اور یہ کہتے ہوئے کہ نافق حنظلہ نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا. تو راستے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے کہ سبحان اللہ کیا ہو گیا، کیوں اپنے آپ کو منافق کہتا ہے؟ کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے ہیں، ان کی باتیں سنتے ہیں تو آخرت کے اندر گم ہو جاتے ہیں اور دنیا دل سے نکل جاتی ہے. اور اس کے بعد جب ان کی محفل سے اٹھ کے جاتے ہیں اپنے گھروں میں، پھر گھر کے دھندوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، کاشتکاری، کاروبار، بیوی بچے. تو مطلب ہماری ڈبل فیس ہو جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آخرت کے چاہت ہو گئی اور گھر آ کے دنیا دار بن گئے. تو یہ ڈبل فیس، اور ڈبل فیس منافق ہوتا ہے، لہذا ہم منافق ہو گئے. اس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ سے فرمانے لگے اچھا یہ تو کیفیت ہماری بھی ہوتی ہے، چلو دونوں چلتے ہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کے پہنچ گئے یہ، اور نافقہ حنظلہ کہتے وہ محفل میں داخل ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح فرمایا جیسے ابو بکر نے کہا تھا سبحان اللہ کیا ہو گیا حنظلہ، کیوں ایسا کہتا ہے؟ انہوں نے اپنی ساری یہ کیفیت بتائی. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ساعتن فساعتن، فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے رکھا ہے کبھی ایک گھڑی یوں ایک گھڑی یوں، صرف مقصد یہ ہے تاکہ دنیا کے نظام بھی چلتا رہے. فرمایا کہ اگر وہی کیفیت رہے تمہاری جو میرے موجودگی میں رہتی ہے تو پھر یہ دنیا کو چھوڑ کر تم جنگلوں میں نکل جاؤ، اپنے گریبان پھاڑ لو، تم یہ دنیا کے دھندے سب چھوڑ چھاڑ کے نکل جاؤ گے جنگلوں بیابانوں میں. لیکن اللہ کو یہ مطلوب نہیں ہے. اور ظاہر ہے کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، اسلام میں ربانیت ہے. یہ نہیں کہ جنگلوں میں نکل جائیں، یہ اسلام میں نہیں. اسلام میں یہ کہ منگلوں میں رہیں اور اپنے رب کو یاد کر کے رہیں، ربانیت اپنے رب کے بن کے رہیں. بھائی یہ اسلام کی حقیقت ہے. تو یہ کیفیت تو ایمان کی علامت ہے. تو جو آپ کی کیفیت ہے بہت اچھی بات ہے کہ نیکی کو، نیک بات کو قبول کرتی ہیں. بعد میں دنیا کے دھندے ہیں، بس یہ کہ یہ فکر رہنی چاہیے کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ کوئی ایسا نہ ہو کہ جو اللہ کی معصیت یا رسول کی معصیت اور گناہ ہو، ایسا نہ ہو. باقی دنیا کا نظام جو ہے اس کے چلانے کی اجازت دی ہے، اور اس کو جب انسان جو ہے وہ آخرت کی مددگار بنا لے دنیا کو تو دنیا بھی آخرت بن جاتی ہے. تو اس لیے ایسی کوئی بات نہیں. باقی یہ ہے کہ اس پر سجدہ شکر بجا لائیں، اس کے لیے 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھا کریں. اور اس کے بعد جو ہے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، یہ دعا الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، یہ دعا جو 41 ٹائم پڑھ لیا کریں، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے دندوں میں رہ کے بھی آپ دنیا کے بنانے والے کو کبھی نہیں بھولیں گی. میسج ٹی وی کے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور میسج ٹی وی چینل کے سبسکرائبر بنیں. سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن براہ راست آپ کو مل جائے. اس ویڈیو کو تھمز اپ کا بٹن دبا کر لائک کیجیے اور اپنی فیس بک وال اور ٹویٹر پر شیئر کیجیے. آپ کا اپنا میسج ٹی وی.